کو گرا۔ 4 تاریخ کو یزید کی فوج در فوج زیادہ ہو گئی۔ 5 تاریخ کو اور بھی آپ کی طرف پیٹ کیا گیا، اطراف سے گھیرا گیا۔ 6 تاریخ کو کم و بیش پانی کو بند کیا گیا اور 7 تاریخ کو بالکل پانی سے دور کر دیا۔ یہ کون تھے؟ امام حسین کو گھیرنے والے، امام حسین کو دھوکہ دے کر کربلا کے میدان میں رکانے والے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ مسلمان تھے، یہ کافر یہودی اور عیسائی نہیں تھے، خود نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ یہاں تک کہ امام حسین کو چومتا ہوا دیکھیے سوالے ایسے نواز رسول کو، اور انہیں پتا تھا اگر کوئی ایک ہستی دنیا میں موجود ہے، نبی کی نسل میں ایک فرزند موجود ہے تو امام حسین نے سب پتا تھا انہیں، پھر بھی انہیں کربلا کے میدان میں گھیرا گیا اور پانی سے دور کر دیا۔ یہ وہ مصیبتیں تھیں اپنے خاندان کے ساتھ۔ امام حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، تاریخ گواہ ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھو، بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، اور نہ صحیح تلوار تھے نہ گھوڑا سوار تھے۔ 22,000 لشکر یزید کا 72-70 پر 2 لوگوں کو گھیر کر رکھا تھا۔ سوچیے آپ، 22,000 لشکر ساز و سامان کے ساتھ 70 پر 2 لوگوں کو گھیر کر رکھا، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا۔ اس بھوک، اس پریشانی کا عالم ان پر کیا گزرا ہوگا؟ آج ہم ان کا نام لینے والے، ان کا دم بھرنے والے، ان کے نام پر آج لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ سوچئے ذرے، اپنے دل کے کانوں سے سوچئے میں کیا کر رہا ہوں۔ وہی ایک سجادہ، ایک سید امام حسین کی نسل والا ہوں، آپ کو آپ امام حسین کی حقیقی عظمت اور بیان کر رہا ہوں۔ سنیے آپ، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ وہ عظیم الشان قربانی نے امام حسین نے دی، آج تک کوئی دے نہیں سکتا، قیامت تک بھی دے گا نہیں۔ وہ صبر عظیم جسے صابر کہا جاتا ہے، جس وقت امام حسین نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اے لوگوں جسے تم گھیرے ہو، جو ہم پر پانی بند کیے ہو، میں کون ہوں آپ جانتے ہو؟ میں وہ نواسا ہوں۔ میں اگر پیٹھ پہ بیٹھتا تو آپ کے نبی سجدے کو لمبا کرتے۔ یہ الفاظ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اٹھائے۔ میں وہ نواسا ہوں، اپنی زبان اقدس میرے منہ میں چھوڑتے تھے۔ میں وہ نواسا ہوں، آج میرے خون کے پیسے ہو تم۔ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، میں بلایا گیا تو کہنے لگے ہم نے کسی نے نہیں بلایا، تو بلانے والے موجود تھے، ان کے خط ان کے سامنے اوڑھ دیے، ڈال دیے، تو وہ پریشان ہو گئے اور سروں کو جھکا دیا۔ یہ دھوکہ دینے والے تھے، دھوکہ ہوا امام حسین سے۔ یہاں تک کہ امام حسین نے کہا اگر مجھے واپس تو جانے دو یا مجھے ہند کی طرف جانے دو، یعنی ہندوستان کی طرف مجھے جانے دو، اسے بھی روکا گیا۔ ایک ہندو کا سادھو کہتا ہے اگر امام حسین ہندوستان آتے تو پوجے جاتے، ہندوستان آتے تو پوجے جاتے۔ ویسے امام حسین کو بے دردی، بے رحمی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن سے 10ویں محرم کو آج کے دن شہید کر دیا۔ تو اس وقت میں ایک صحابی تھے، حج کر کر آئے تھے، تو امام حسین کو دیکھ کر وہ بھی کربلا کے ساتھ ہو گئے۔ اسی طرح ایک عیسائی بھی اس 72 کے اندر شامل ہو گئے اور کہا دین اسلام کو قبول کیا، اور ماں بیٹا بہو
جب آئے کربلا کے میدان میں تو کہا اے امام حسین ہمیں آپ کی طرف سے لڑنے دیجیے. جب 9ویں محرم کی 9 تاریخ تھی, امام نے 72 لوگوں کو بٹھا کر کہا, رات کا وقت تھا, مغرب تھی, یزیدیوں سے کہا آج رات تو ہمیں عبادت کا مہلت دو, عبادت کرنے کے لیے تو آج کی رات چھوڑو. سنو آپ لوگ, اتنا مجبور کیے کہ امام حسین جیسی ہستی نے عبادت کے لیے یزیدیوں کے سامنے مانگنا پڑ رہا. یہ حق تھا, بچانا تھا اسلام کو. جب مہلت ملی رات کو تو اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر کہا, بتی گل کر دیے, اور امام حسین نے کہا اب اگر آپ امام یزید میرے خون کا پیاسا, میرے بیعت چاہتا ہے تمہاری نہیں, اسی لیے آپ اپنی جان اپنی اولاد بچانا چاہتے ہو تو برائے مہربانی امام حسین اپنے دل سے چھوڑ دیتا ہے, آپ کو نہ قیامت میں پوچھا جائے گا نہ دنیا میں. کوئی سننا تھا, کوئی جگہ سے ہلا نہیں, کوئی بھی نہیں ہلا, 72 لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہلا. جب چراغ جلا دی تو کیسے بڑے تھے, کہنے لگے اے حسین آج اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بروز قیامت میں حسین کو کیا منہ دکھائیں گے, امام حسین حضور کو کیا منہ دکھائیں گے, بی بی فاطمہ جیسی ہستی کو کیا دکھائیں گے, آپ کے والد حضرت علی کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ چند دن کی زندگی کے واسطے ہم آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے. وہ جان نثار لوگ تھے, امام حسین کے اوپر اپنے جانوں کو قربان کر دیا. یہاں تک کہ جس وقت اس نوجوان جو شادی ہو کر 2 مہینے ہوئے تھے, شادی ہوئے 2 مہینے تھے, جب کربلا کے میدان میں اپنی ماں کی اجازت لے کر جانا چاہا تو ماں نے کہا بیٹا آج میرا دودھ کا قرض ادا کرنا ہے تو امام حسین کے نام پر تو اپنی قربانی دے دے. کربلا کے میدان میں امام حسین کے نام پر تو قرضہ. جس وقت وہ نوجوان اپنے خیمے سے نکلا تو بیوی نے پکڑ لیا, اگر اس طرح جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. ماں کہنے لگی بیٹا ہے یہ عورت ہے, اس کے باتوں میں مت آ. تو ایک بات عورت کہنے لگی اے سرتاج آپ جا رہے ہیں, ایک وعدہ کیجیے. کیا وعدہ ہے؟ اگر آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کو جنت میں اگر نکاح کرنا ہے تو مجھ سے کرنا ہوگا, یہ وعدہ کیجیے. اچھا اس نے کہا مجھے گواہ چاہیے, مجھے ثبوت چاہیے. تو وہ بیوی نے اپنے شوہر کو لے کر امام حسین کے پاس آ کر امام حسین کو گواہ بنا کر اس نوجوان کو چھوڑتی ہے. جس وقت اس نوجوان نے اپنی دلیری سے لڑا, یہاں تک کہ سارا یزیدی لشکر اسے مار کر گردن کو کاٹ دیا. کاٹ کر امام حسین خیمے کی طرف اس کا سر مبارک پھینکا گیا تو اس کی ماں اس سر کو اٹھا کر کہتی ہے, اور یہ کہتی الفاظ سنیے, خدا کی راہ میں دیے ہوئے سر بھی ہمیں قبول نہیں, یہ وہ لے کر واپس اس میدان میں پھینک دیتی ہے. یہ عظیم و شان قربانی ہے. اسی طرح علی اکبر, جس وقت علی اکبر نے اپنے باپ کی اجازت لے کر کربلا کے میدان میں اترے تو یزیدی لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا تھا, کوئی سامنا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ابن زیاد یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا اے یزیدیو اس نوجوان لڑکے کو اطراف سے گھیرو, تیروں سے چھنی کر دو. تو تیروں سے علی اکبر کو چھنی کیا اور شہید کی رتبہ پائے. تو امام حسین نے رن میں دوڑ کر جو خنجر ابن زیاد کا سپاہی نے مارا تھا جگر کے آر پار ہو گیا. جس طرح اس خنجر کو
इमाम हुसैन ने निकाला तो जिगर के साथ वो खंजर आया, उसी इसमें अली अकबर शहादत पाई। आप सोचिए, अगर एक नौजवान बेटा, उम्र थी इमाम हुसैन की करबला में कितनी मालूम आपको? 60 को 6 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन की उम्र करबला में 60 और 6, एक बार भी सफेद नहीं हुआ था इमाम हुसैन का। जिस वक्त अली अकबर को इमाम हुसैन ने उठाकर अपने खेमे में लाए तो इमाम हुसैन की बेटी छोटी साहबजादी 9 साल की सकीना ने कहा, अरे पुप्पू जान, देखिए मेरे बाबा बूढ़े हो चुके हैं। इतनी बेदर्दी। उसी तरह इमाम कासिम को करबला के रन में गए तो बहुत ऊंचे थे, ऊंचे कद वाले थे, चांद की 14वीं चांद की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। इमाम कासिम थे, ऊंचे कद था उनका और 14वीं चांद की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने भी किसी घोड़े पर बैठते हैं तो देखिए किताबों में आता है उनके चप्पल का एक अंगूठा कटा हुआ था, चप्पल का एक अंगूठा भी कटा हुआ था, यहां तक किताबों में आता है। जब उन्होंने अपनी दिलेरी से लड़ा तो उनके रिवायतों में आता है उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, जिस तरह हम मछली या गोश्त के टुकड़े करते हैं, इमाम कासिम के उतने टुकड़े किए गए। ये क्या दुश्मनी थी, क्या चाहत थी। ये अहले बैत को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रखकर इमाम कासिम को टुकड़े कर दिए। जब कहा, ऐ हुसैन, तुम्हारे भतीजे को उठाओ, जब इमाम हुसैन आए मैदान में क्या देखते हैं, टुकड़े बिखरे हुए हैं। तो आवाज आई टुकड़ों से, अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इमाम हुसैन ने उन टुकड़ों को एक कपड़े में जमा करके एक पोटली बनाकर अपने खैमे की तरफ लाए और लाकर इमाम हसन की बीवी जो भाभी थी, कहा, अरे भाभी जान, आप ये नहीं पूछेंगे इमाम कासिम कहाँ है? उस माँ पर कुर्बान जाइए। वो कहती है, जो पोटली में जो है वो मेरा बेटा लख्त जिगर मेरा कासिम है। ये करबला के मैदान में बुजुर्गों और दोस्तों, ये करबला के मैदान में पेश आए वाक़यात हैं। एक दिगर एक कर यहाँ तक के इमाम हुसैन ने 6 महीने का बेटा अली असगर, 6 महीने का बेटा, उठाए हुए गोद में। किताबों में आता है इमाम हुसैन अली असगर के कान में अज़ान दे रहे थे, और एक रिवायतों में आता है कुरान पढ़ रहे थे, और एक रिवायतों में आता है पानी ने तलब किया, पानी को तलब किया। मगर ये हक है, एक तीरंदाज इमाम हुसैन के लख्त जिगर 6 महीने के बेटे को जो शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तीर, 3 धार का तीर था वो 6 महीने के बच्चे के अलग में प्रयास्त हो गया, तो वो अलग को काटता हुआ इमाम हुसैन के बाजू पर लगा। तो कुर्बान जाए इमाम हुसैन को उस खून को लेकर आसमान की तरफ उठाते हैं, अल्लाह तू जो चाह रहा है हुसैन वो दे रहा है। ये अजीम व शान सब्र था इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बताया। जिस वक्त आखिर में अब्बास का, हजरत अब्बास अलमुर्दार का वाक़या मुझे पेश करने नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल उतना ये नहीं कि मैं उनका वाक़या पेश कर सकूं। जिस वक्त इमाम हुसैन असर से पहले का वक्त था, आपने रन में पढ़ने के लिए तैयार हुए, घोड़े पर बैठे, जब हुक्म दिया घोड़े को तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। और से सुनिए आप वाक़यात को। सोना जागना जिंदगी करना हर दिन है, मगर जो मैं कह रहा हूं गौर से सुनिए। जिस वक्त इमाम हुसैन ने घोड़े पर बैठे
تو گھوڑا آگے نہ بڑھا. تو دیکھتے کیا ہے, گھوڑا اپنے سر جھکایا ہوا کھڑا ہے. امام حسین آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ رکھی ہے اور کہتی ہے, اے گھوڑے میرے ابا جان کو مت لے جا, کیونکہ وہ واپس نہیں آئیں گے, میں یتیم ہو جاؤں گی, میں کس کے سینے پر سوؤں گی. یہ الفاظ سنیے آپ, کیا غلطی تھی امام حسین کی. حق کے خاطر ایک جابر, ایک ظالم, ایک شرابی کی بیعت کو انکار کر دیا, تو اس طرح سے امام حسین کو, خاندان کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. امام حسین شہید ہو کر بھی قیامت تک کے لیے سرفراز ہیں. آج یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں, آج یزید کو رسوا کیا جاتا ہے, آج یزید کو لعنت پرستے ہیں. ایسا کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے. یہاں تک وہ لوگ رکے نہیں, جس وقت امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو ایک یزیدی نے امام حسین کا سر کو طلب کر دیا. سجدے کی حالات میں امام حسین کا سر جدا ہوا اور امام حسین کو کپڑے کھینچے گئے, برہنہ کیا اور 72 جان نثاروں کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, کچلے گئے ان کے جسم اور گڑھے کھود کر خوشی منائی گئی. ان کے سروں کو نیزے میں چبا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا. یہ وہ حرکتیں یزیدی کی تھیں جو آج ہم کر رہے ہیں. امام حسین کو ماننا چاہنا یہ نہیں کہ گڑھے کھود کر ناچنا, لے کر پھرنا, امام حسین کی سواری آتے ہیں بولنا, یہ سراسر غلط ہے. ویسی ہستی نواز رسول ایک شرابی کے جسم میں آتے ہیں. آپ سوچئے ذرا, ایک مکار کے جسم میں, ایک بے نمازی کے جسم میں, سنت اور نفل اور وضو کا غسل کا طریقہ معلوم نہیں اسے امام قاسم آتے ہیں, علی اکبر آتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. کوئی امام حسین, کوئی امام حسن, کوئی کسی جسم میں آتے نہیں, یزید آتے ہیں ان کے جسموں میں, جو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا. علم لگانا, علم لے کر پھرنا, گڑھے کھودنا, آگ لگانا, اس کو اسلام کو کوئی تعلق نہیں, دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. بزرگوں اور دوستوں, آپ سوچئے, اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ امام حسین جیسی ہستی, یعنی ایک نماز بھی آپ کی چھوٹی نہیں, تہجد تک چھوٹی نہیں, پیدل حج 25 آپ نے کیے, یہاں تک کہ اسلام کی خاطر, حق کی خاطر اپنے خاندان کو, اپنے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر کٹا دیا. ویسے امام حسین, علی اکبر, امام قاسم جیسے لوگ آتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, تو آپ سوچئے کہ صحیح ہے یا غلط. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, کیونکہ بروز قیامت میں آپ کو کھڑا ہونا ہے حشر کے میدان میں. جب کیا منہ دکھاؤ گے خدا اور رسول کے سامنے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کہو گے کہ مجھے امام حسین کی سواری, امام حسین میرے جسم میں آتے, یہ کہو گے؟ ان کے سامنے کھڑے ہو کر مرادیں مانگنا, یہ سب سراسر شرک ہے, غلط ہے. ان چیزوں سے بچیے, نہیں تو کل بروز قیامت میں آپ کو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا, امام حسین کے ساتھ نہیں, یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ حق کی بات ہے. حق کی بات سید ہونے کے ناطے آپ کو میں سنا رہا ہوں, یہ سچ ہے. کتابیں اٹھا کر کھول کر دیکھیے, یہ ایک تو بتائیے اس کے یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقل اور صحیح دین کی عقل سوجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے, ایسے کاموں سے ہمیں بچائے, ایسے کاموں سے ہمیں رکائے, ایسے کاموں کو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنت نہ پڑھے ہوں
آپ کو 4 منٹ رک گیا